وبرکاتہ۔ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اسلامی بہنوں کے اب بتلا سکتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے جسے کسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین پر بے شمار نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا؟ وہ کون سی چیز ہے جو دین اسلام کی روح ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے لیے صحابہ کرام نے اس قدر تکلیفیں اٹھائی؟ وہ کون سی دولت تھی جس کو حاصل کرنے کے لیے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا نے شرمناک طریقے سے شہید ہو جانا گوارا کر لیا مگر اس دولت سے ہاتھ نہیں دھویا؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے ذکر سے قرآن کریم بھرا پڑا ہے؟ جی ہاں میری بہنوں، وہ چیز ہے توحید۔ وہ دولت توحید کی دولت ہے۔ دنیا میں جتنے نبی اور رسول آئے سب کی بعثت کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ اللہ کے بندے صرف اور صرف اسی کی عبادت کرے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں۔ میری اسلامی بہنوں، توحید کا مطلب ہوتا ہے ایک کرنا، اور شریعت میں توحید کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو عبادت میں، ربوبیت میں اور اس کے تمام اسماء و صفات میں یکتا مانا جائے۔ اگر اس کے علاوہ کسی کو رب مانا جائے تو یہ بھی توحید کے خلاف، اس کے علاوہ کسی کی عبادت کی جائے تو یہ بھی توحید کے خلاف، اور اس کے اسماء و صفات، اس کے ناموں کو اسی معنی میں استعمال کیا جائے جس میں وہ اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، کسی اور کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ بھی توحید کے خلاف ہے۔ میری اسلامی بہنوں، مسلمانوں کی تاریخ گواہ ہے جب تک ان کے سینوں میں توحید تھی، اس زمانے میں سرفراز تھے، صاحب عروج تھے، لیکن جب مسلمان ہی توحید کو چھوڑ کر شرک کی غلاظتوں میں مبتلا ہو گئے، اسی دن سے مسلمان کی زوال کی کہانی شروع ہو گئی۔ علامہ اقبال نے کہا تو تھا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسا نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ دھیرے دھیرے مسلمان اس دولت سے ہاتھ دھوتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ مذہب اسلام جس نے عقیدہ توحید پر اس قدر زور دیا تھا کہ شرک کی طرف لے جانے والا ایک معمولی سا کلمہ بھی زبان سے نکالنا جائز قرار نہیں دیا۔ آج اسی مذہب کے ماننے والے جگہ جگہ اپنی توحید کو مٹا کر شرک و بدعت کے عمیق گڈھے میں دھستے چلے جا رہے ہیں۔ میری اسلامی بہنوں، اللہ نے انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ارشاد بانی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ میں نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بھلا بتلائے اس انسان سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اپنی تخلیق کو، مقصد کو نہ پہچانے، اللہ کی عبادت میں غیروں کو شریک کرے۔ نماز میں ہر بندہ اپنے رب سے اقرار کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ مگر کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اپنی عملی زندگی میں اللہ سے کیے گئے اقرار کو بھول جاتے ہیں اور غیروں سے اپنی امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں۔ میری اسلامی بہنوں، اللہ نے ہماری پیشانی کو معزز بنایا ہے، ہم صرف اسی کے سامنے جھکائیں گے، غیروں کے سامنے جھکا کر اس کو ذلیل نہیں کریں گے۔ شاعر مشرق کی شعر کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتی ہوں۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔